أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی ناز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. دنیا تے آیا تیری نا مثال دا. میں لب
کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات رب بھی سلام بھیجے ایک تیری ذات شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں تو تیرے تے غلاماں دا جواب نہیں حوراں نوں تو نور ونڈے حبشی بلال دا حوراں نوں تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس یہیں پر جاری رکھو آئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر
Assalamu alaikum, Mr. Sabil. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. The other day we were given a beautiful reminder that everything in this life is fleeting, that it is temporary. Everything in this world will perish, but only Allah is eternal and He will remain. And oftentimes in our lives, we start to attach ourselves to the enjoyment of the dunya, to materialism, to items, to experiences and things that are fleeting. And when we go in the grave, we are not going to take our wealth with us. We are not going to take our car or our materialistic items with us. The things that we take with us will be the experiences of value that we had, the way we were with people, the characteristics we had attained, the good deeds we had accumulated. And when we are to be taken account for our deeds and we are questioned for how we lived, if we are too attached to the dunya, to the material, sometimes it is often preventing us from seeing the greater vision. What is the greater mission? Why are we making money? Why are we doing this? Why are we doing that? Why are we on this world? Oftentimes, when we think about our purpose, what is our purpose? I remember when I was first trying to understand what my purpose is, Sheikh Wasim had taught me an important lesson. No matter what I do, what career, what education, but the real purpose of us being here on this earth and in this life is to worship Allah. So irregardless of all the other things that happen, if we succeed in this or that, or if we achieve this goal or that goal, what path Allah puts us on, it is to continue to worship Allah. It is to continue to spread Islam, to stay in constant remembrance of Allah, to glorify Allah, to glorify His name, to tell the people about His greatness. We are not on this earth just to get this item, that item, achieve this goal or that goal. These things are all distractions. The latest phone, a distraction. The latest car, a distraction. The latest clothes, designer, a distraction. None of it is real. It's all a bit of a simulation designed to trick us into forgetting why we're really here. And you won't get enjoyment from these things after a while. Even if you become wealthy, you'll see you can only buy so many things. You can only do so many things. The real achievement and the real happiness is coming from worshiping Allah and staying in a form of ibadat and staying in a form of remembrance. And may Allah make it easy upon us to stay in a good relationship with Allah, to not become over attached, over materialistic, and to not carry the fleeting things with us, but to remember the Almighty Allah who is everlasting. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें मुसलमान पैदा फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, खूबसूरत रिश्ते अता फरमाए, सेहत अता फरमाई, इबादत अता फरमाई, सजदा नसीब फरमाया, महफिल अता फरमाई, लोग अता फरमाए, जिक्र वाले अता फरमाए। या अल्लाह तेरा शुक्र।
یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ مسئلے سے نہیں، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگتا ہے۔ کبھی گھر کے مسئلے سے بھاگتا ہے، کبھی رشتے کی اصلاح سے، کبھی نماز کی پابندی سے، کبھی خدمت سے، کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اور کبھی اپنے اندر کی تبدیلی سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جگہ بدل جائے گی تو دل بدل جائے گا، لوگ بدل جائیں گے تو سکون آ جائے گا، ذمہ داری چھوڑ دیں گے تو بہت کم ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، جس چیز کو اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہو، اس سے بھاگ کر انسان آزاد نہیں ہوتا، اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کے حالات سے بہت پریشان تھا، بیوی سے ناراضگی، اولاد کی فکر، روزگار کا دباؤ اور دل میں بے سکونی۔ وہ اپنے ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹا تم گھر سے بھاگنا چاہتے ہو یا اپنی اصلاح سے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ بزرگ نے کہا، اگر مسئلہ صرف جگہ کا ہوتا تو جگہ بدلنے سے دل بدل جاتا، لیکن اگر مسئلہ دل کے اندر ہے تو شہر بدل جائے گا، لوگ بدل جائیں گے، مگر بے سکونی ساتھ جائے گی۔ پھر بزرگ نے کہا، زندگی بدلنی ہے تو بھاگو نہیں، رک کر دیکھو، مجھے کہاں صبر چاہیے، کہاں معافی چاہیے، کہاں نماز مضبوط کرتی ہے، کہاں زبان نرم کرتی ہے، کہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وہ شخص واپس گیا، اس نے سب مسئلے فوراً حل نہیں کیے، لیکن ایک کام شروع کر دیا، بھاگنا چھوڑ دیا، نماز مضبوط کی، زبان نرم کی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیا، تھوڑا تھوڑا اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا۔ حالات فوراً نہ بدلے، لیکن وہ انسان بدلنے لگا، اور جب انسان بدلنے لگتا ہے تو حالات کا اثر بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ غور کریں، اکثر خوف انسان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے، رزق کا خوف، ناکامی کا خوف، لوگوں کا خوف، موت کا خوف، مستقبل کا خوف۔ خوف کہتا ہے ابھی نہ کرو، ایمان کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے صحیح قدم اٹھاؤ۔ خوف کہتا ہے خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، ایمان کہتا ہے اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور ذکر کی یہ محفل دل سے یہی خوف نکالتی ہے۔ جب زبان اللہ کہتی ہے تو دل کو یاد آتا ہے کہ میرے حالات لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے لیے دینا کم نہیں کرتا۔ ہم دنیا کے حساب سے سوچتے ہیں کہ جیب سے نکل گیا تو کم ہو گیا، لیکن اللہ کے نظام میں نیکی کم نہیں کرتی، بڑھاتی ہے۔
اللہ کے لیے دیا ہوا مال برکت بن جاتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑا ہوا غصہ سکون بن جاتا ہے، اللہ کے لیے کی گئی معافی دل کو آزاد کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ میں بھی ہمیں زندگی بدلنے کا اصول بتاتا ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدلے، یعنی تبدیلی باہر سے پہلے اندر شروع ہوتی ہے۔ غور کریں، آج دنیا انسان کی قیمت مال، عہدے، لباس، گاڑی اور شہرت سے لگاتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اصل وزن علم، کردار، امانت، نیت، استقامت اور تقوی کرتا ہے۔ کبھی ایک سادہ سا انسان اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوتا ہے، اور کبھی دنیا کا مشہور انسان اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو کم نہ سمجھے اور اپنے آپ کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ اگر اللہ نے آپ کو سچا دل، صحیح نیت، ذکر کی توفیق اور نیکی کی طلب دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ غور کریں، آج ہم نے جو باتیں کی ہیں، بھاگنے سے انسان نہیں بچتا، خوف عمل سے روکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گھاٹا نہیں، قیادت مال سے نہیں بلکہ علم اور کردار سے ہوتی ہے، اور سکون اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ یہ سب باتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 سے 248 کے گرد گھومتی ہیں، اور یہ آیتیں کہتی ہیں، خوف سے بھاگنے والا نہیں بچتا، اللہ کی طرف لوٹنے والا سنبھلتا ہے۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں، اللہ کے حکم پہ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا، برکت بن کے واپس آتا ہے۔ زبان سے وعدہ آسان ہے، عمل کے وقت سچے دل پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کے انتخاب کا معیار مال نہیں، علم، صلاحیت اور امانت ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر اور یقین آ جاتے ہیں، وہاں سکون آ جاتا ہے۔ آج اپنے دل سے پوچھیں، میں کس چیز سے بھاگ رہا ہوں؟ ذمہ داری سے، نماز سے، توبہ سے، صدقے سے، معافی سے، اصلاح سے، یا اللہ کے راستے میں کسی قدم سے؟ پھر دل سے کہیں، یا اللہ مجھے بھاگنے والا نہیں، تیری طرف لوٹنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے خوف، کمزوری، بزدلی اور غفلت کو نکال دے۔ یا اللہ ہمیں حق بات پہ کھڑے ہونے، ذمہ داری ادا کرنے اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں مال، وقت، صلاحیت اور محبت خرچ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دعوے کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں، دلوں، اولاد، روزگار اور رشتوں میں اپنی سکینت نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں ظاہری چیزوں سے دھوکہ کھانے کی بجائے علم، کردار، تقوی، امانت کو پہچاننے والی نظر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استاد ذکر کی اس محفل کے تمام حاضرین، ہمارے والدین، اہل خانہ، اولاد اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الحاسدين. فانصرنا على القوم الظالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.